پاجا صاحب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں 3-2، باقی ججز کہہ رہے ہیں 4-3، اور آج تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ گیا. اب جو 3-2 کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ہی تو خلاف ورزی پر تو تحریک انصاف نے اپیل کی ہوئی ہے. کیا درست ہے؟ کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ 23/2 کو 2 جج صاحبان جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب انہوں نے کیٹیگریکلی 3 پٹیشنز اور سو موٹو ان تینوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور 3/2 کی تاریخ کو آپ اس کیس کی ہیئرنگ کی اس میں سے نہیں نکال سکتے. بعد میں یہ ہوا کہ 2 جج صاحبان نے ریکیوز کیا، اور یہ مسٹری تھی کہ یہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب انہوں نے ریکیوز کیا یا ان کو نکالا گیا. اور آج کا جو ڈیٹیل فیصلہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس مندوخیل صاحب کا، اس میں یہ کلیئرٹی آ گئی کہ انہوں نے ریکیوز نہیں کیا تھا بلکہ ان کو نکالا گیا تھا. تو جب اب یہ بھی کویسچن آج چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے چیف جسٹس صاحب کا اختیار تو ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن آف بینچز کر سکتے ہیں، لیکن بینچ کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد کیا کسی جج کو اس کی مرضی کے خلاف بینچ سے نکالا جا سکتا ہے؟ یہ کویسچن بھی آج ارائز ہو رہا ہے. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن آف بینچز کی حد تک تو اس پراپوزیشن میں کوئی وہ نہیں ہے دوسری رائے کہ یہ ڈومین آنریبل چیف جسٹس صاحب کی ہے، لیکن کسی جج کو ان کی مرضی کے بغیر بینچ سے نکالنا یہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس اختیار میں شامل ہے. تو جب 2 ججز صاحبان نے اپنے 23/2 کے فیصلے میں اس کو کر دیا، ڈسمس کر دیا 3 پٹیشنز کو، اور ساتھ ہی انہوں نے 184(3) کی جو ہے وہ جس میں انہوں نے سو موٹو لیا اس کو بھی انہوں نے ڈسمس کر دیا. تو پھر جو باقی 2 ججز رہ گئے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب، انہوں نے اپنے فیصلے کے فٹ نوٹ پہ یہ لکھا تھا کہ ان 2 کا فیصلہ بھی اس کے ساتھ ملایا جائے. تو یہ پھر 4-3 ہی بنتا ہے میرے حساب سے. مطلب اگر 4-3 بنتا ہے تو آج جو سماعت ہو رہی ہے جس کو کل 11:30 بجے صبح تک ملتوی کیا گیا ہے وہ تو 3-2 کے فیصلے کی خلاف ورزی پر ہو رہی ہے. پھر یہ سماعت کہاں اسٹینڈ کرتی ہے اگر وہ فیصلہ ہی نہیں اسٹینڈ کرتا؟ شاہ زیب صاحب، یہ ہے کنٹیمپٹ پٹیشن اگینسٹ دی ججمنٹ پاسڈ بائی 5 ممبرز بینچ جس میں 3-2 کا تھا. لیکن اگر ان 4 کو شامل کیا جائے 2 جو پہلے تھے تو پھر 4-3 کا بنتا ہے. میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلے اس کویسچن کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ 4 ججز نے اپنا ورڈکٹ اس حوالے سے دے دیا کہ یہ پٹیشنز ڈسمسڈ ہیں، اور یہ جو اختیار استعمال کیا گیا ہے اس سے بھی انہوں نے نگیٹ کیا، تو پھر یہ کنٹیمپٹ نہیں بنتی. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس کو پہلے ریڈریس کرنا چاہیے. صاحب ظاہر ہے اس میں پیناما کا کیس کا بھی سہارا لیا ہے. جب جیسے منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ پیناما میں بھی یہی ہوا تھا کہ پہلے 3-2 کا فیصلہ آیا، پھر 3 رکنی بینچ بنا، مگر جب فائنل فیصلہ آیا تو 5 رکنی بینچ بن گیا، 5-0 سے فیصلہ آیا، ریویو بھی انہوں نے سنا. مگر اب اس کویسچن کو آپ کہہ رہے ہیں ایڈریس کرنا پڑے گا پہلے، تو ایڈریس کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، مگر اس فیصلے میں تو تنقید ہی چیف جسٹس صاحب پر ہے. چیف جسٹس ہی کہہ رہے ہیں 3-2 ہے، تو پھر کس کی طرف دیکھیں؟ کون ایڈریس کرے گا اس سوال کو؟ دیکھیں، ماں سوائے چیف جسٹس صاحب کے اور کسی کے پاس اس وقت اختیار نہیں ہے، اور ہم بھی بطور ادارہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی توقیر کو سلامت رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابھی بھی فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں. اور میں ابھی بھی ایک چینل پہ یہ بات کی تھی کہ تمام جو جورسٹ ہیں، جو اچھے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو آن بورڈ لیں، ان کو امائکس مقرر کر کے تو فل بینچ اس کا فیصلہ کرے کہ کیا چیف جسٹس صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ پہلے چلے گئے تھے اور 3-2 کا ہے یا آیا 4-3 کا ہے جس طرح کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، تو یہ اس طرح تو یہ بیچ میں ہی رہے گا. اگر آج یہ 5 رکنی بینچ کوئی فیصلہ اور کرتا ہے تو اس کی سینکٹری جو ہے وہ کس طرح برقرار رہے گی، جبکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اس لیے ریویو میں نہیں گئے کہ ہماری سمجھ کے مطابق 4-3 کا ہے. اور آج کا جو 2 آنریبل ججز کا جو اختلافی نوٹ کا جو تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اس نے تائید کی ہے گورنمنٹ کے وہ اٹارنی جنرل، اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب اور لا منسٹر کے جو فیصلہ تھا. مگر پھر اگر فل کورٹ بنے تو صرف اس کویسچن کو ایڈریس کرے
یا پھر بنیادی برائی پیدا ہوئی وہ 63A کا جو فیصلہ تھا جس میں 2 ججز نے بھی موزز نے کہا تھا کہ تو آپ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر رہے ہیں, دوبارہ تحریر کر رہے ہیں, وہاں سے ساری خرابی پیدا ہوئی. پھر پنجاب اسمبلی, پھر اس کویشچن کو بھی دیکھا جائے, پھر جیسے اسد اللہ نے کہا کہ یہ بھی دیکھیں کہ اسمبلیاں تحلیل درست طور پر بھی ہوئی یا نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ پرویز الہی صاحب تو کہتے تھے کہ اراکین نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو. اس سب کو دیکھیں, پھر فل کورٹ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس سب کو ایڈریس کریں. شاہ زیب صاحب, ہم بطور ادارہ 63A والی جب وہ پٹیشن آنریبل سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ تھی, اس وقت کے جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار, 6 سابق پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کے 6 سے 7 ممبرز ہم 10 بستہ حاضر ہوئے تھے بینچ میں ڈیورنگ پروسیڈنگز, اور ہم نے یہ اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے تو اس پہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیں. لیکن اس وقت بھی آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ہماری اس ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا. ابھی جو یہ پچھلا فیصلہ ہوا ہے, یہ اس میں بھی ہم نے اپنی طرف سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ فل بینچ, اور باقی سٹیک ہولڈرز نے بھی فل بینچ کا کہا تھا, بلکہ ہم ایک سٹیپ اور نیچے آ گئے تھے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 9 رکنی بینچ آپ نے رکھنا ہے تو اوپر والے جو 9 سینئر ججز ہیں یہ کر لیں. اور یہ فرسٹ ٹائم پاکستان بار کونسل نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سینئر 9 ججز کو اگر رکھ لیں گے تو کم از کم یہ جو اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ نہ ہوتی. اور جو یہ جو اب فیصلے پہ اعتراضات آ رہے ہیں, کسی ایک کے حق میں ہوا ہے, کسی ایک کے خلاف ہوا ہے. ایک کہتا ہے جی 22 کروڑ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے, دوسرا کہتا ہے جی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا اور اس میں پک اینڈ چوز کر کے کیا گیا ہے. تو یہ سارے مسائل کا حل اس وقت بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فل کورٹ کے پاس ہی ہے. اگر فل کورٹ بن جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں.